السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم لوگ نے 10th کلاس کے فرسٹ چیپٹر کا پیراگراف 4 ریڈ کرنا تھا، تو آئیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں اس کو، اور اس کے جتنے بھی امپورٹنٹ سنانیم اور ورڈ میننگ اور ٹرانسلیشن کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پیراگراف نمبر 4 ہے، اس کے جو امپورٹنٹ ورڈ ہیں پہلے سینٹینس کے، وہ اور ان کے سنانیم اوپر دیے گئے ہیں، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں۔ تو ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرانٹیڈ عطا کیا وومن عورتوں کو لیگل قانونی رائٹس حقوق وچ جو کہ ور تھے انہیئرڈ آف ان مینی سوسائٹیز ایٹ دیٹ ٹائم، انہیئرڈ نہیں سنے جاتے تھے، عطا نہیں کیے گئے تھے، مطلب ناقابل تصور تھے، ان مینی سوسائٹیز بہت سے معاشروں میں، ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو قانونی حقوق عطا کیے جو اس زمانے کے بہت سے معاشروں میں ناقابل تصور تھے یا پھر نہیں سنے جاتے تھے۔ تو انڈر میں سے اسلامک لا، اسلامی قانون کے تحت وومن عورتیں ور گیون، ان کو دیا جاتا تھا دا بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق ٹو۔ انڈر اسلامک لا ویمن ور گیون دی بیسک ہیومن رائٹس ٹو، اسلامی قانون کے تحت خواتین کو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے، جن میں یہ شامل ہیں، مطلب جو آگے ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ جو پیراگراف نمبر 4 ہے، یہ تھوڑا سا لینتھی ہے، تو ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، تو آپ لوگوں نے کمپلیٹ ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ غور سے سننا ہے، تبھی آپ لوگ جو پیراگراف 4 ہے اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہمارا فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اون اینڈ انہیرٹ پراپرٹی۔ انہیرٹ مین ہوتا ہے جو وراثتی، اور پراپرٹی جائیداد کو بولتے ہیں، مطلب جائیداد رکھنے اور وراثت حاصل کرنے کا جو حق ہے، ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں، دا قرآن مینڈیٹڈ ریکیئرڈ، مقرر کردہ، رائٹس حقوق آف انہیریٹنس، وراثت۔ وراثت مین جو وراثت پیٹرنل بھی کہہ سکتے ہیں، فار ویمن عورتوں کو، ایز جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، فار کے لیے، دا میل جو مرد ہیں، ہائرز ان کے جو سکسیسرز، آباء و اجداد یعنی کہ وارث، از آشیئر جس طرح مرد اپنے آباء و اجداد یعنی کہ ماں باپ سے ملنے والی وراثت کے حقدار ہوتے ہیں، آؤٹ آف وٹ پیرنٹس اینڈ نیئر کنڈرڈ۔ کنڈرڈ مین بھی ریلیٹیوز ہوتا ہے، رشتہ داروں کی وفات کے اوپر جو وراثتی حق ملتا ہے، لیو بیہائنڈ جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان سے جو حق ملتا ہے مردوں کو، اینڈ فار دی فیمیل ہائرز، اور جو عورتیں ہیں ہائرز ان کے سکسیسرز، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، از آ شیئر وہ بھی حصہ رکھتی ہیں، آف وٹ پیرنٹس اینڈ ریلیٹیوز ان کے جو والدین اور رشتہ داروں نے جو جائیداد یا ترکہ چھوڑا ہے، اس کے اندر عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ دا قرآن مینڈیٹڈ رائٹس آف انہیریٹنس فار ویمن ایز فار دی میل ہائرز از آ شیئر آؤٹ آف وٹ پیرنٹس اینڈ نیئر کنڈرڈ لیو بیہائنڈ اینڈ فار دی فیمیل ہائرز از آ شیئر آف وٹ پیرنٹس اینڈ ریلیٹیوز۔ قرآن مجید نے خواتین کے لیے وراثت کے حقوق مقرر کیے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا تھا جو فرسٹ جز تھا اس کا، 4th پیراگراف کا۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس کا جو بی جز ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہمارا بی جز ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کے اندر موجود جتنے بھی امپورٹنٹ ورڈ اور سنانیم ہیں ان کا اسکرین شاٹ بنا لینا ہے اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ادھر لکھا ہے، انہیریٹنس ہیریٹیج لیگیسی کو بولتے ہیں، آرڈین ڈیکریڈ یا پھر کمانڈڈ جو مقرر کردہ ہوتے ہیں، انشورنگ یقینی بنانا، کنسنٹ رضامندی یا اپروول کو بولتے ہیں، اور مینٹیننس نان و نفقہ مطلب جو امداد دی جاتی ہے، سپورٹ اس کا سنانیم بنے گا، اور پروویژن انتظام، ارینجمنٹس کو بولتے ہیں، پیس نیک، رائٹوس ڈیووٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو اس کے امپورٹنٹ سنانیم ہیں ان کا بھی اسکرین شاٹ بنا لینا ہے۔ تو آئیے ریڈ کرتے ہیں اس کا بی جز۔
ویدر آیا کہ اٹ یہ دا انہیریٹنس یعنی کہ یہ وراثت بھی لٹل تھوڑی سی ہو اور مچ یا زیادہ ہو، آ شیئر ایک حصہ آرڈینڈ جو کہ مقرر کردہ ہے، بائی گاڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، خواہ وہ وراثت کم ہو یا زیادہ، اس میں عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ یہ سورہ النساء میں سے یہ لیا گیا ہے۔ تو انشورنگ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے دے کوڈ انہیریٹ ان کو وراثت مل سکتی ہے، مل جائے گی فرام سے دیئر فادرز ان کے باپ سے، ہسبینڈز ان کے خامند سے، اینڈ چلڈرن اور ان کے بچوں سے۔ اس طرح اسلام نے یہ یقینی بنایا کہ خواتین اپنے والد، شوہر اور اولاد کی جائیداد میں وراثت حاصل کر سکیں۔ کنسنٹ رضامندی کو بولتی ہیں، ٹو میرج شادی میں یا پھر نکاح میں، کنسنٹ ٹو میرج نکاح میں رضامندی، ویمن کوڈ نو لانگر بی فورسڈ، وومن عورتوں کو کوڈ نو لانگر بی فورسڈ زبردستی نہیں کی جا سکتی، مجبور نہیں کیا جا سکتا، انٹو میرج شادی کے لیے۔ وومن کوڈ نو لانگر بی فورسڈ انٹو میرج خواتین کو زبردستی شادی پر مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمفسائزڈ زور دیا دیٹ کہ وومنز کنسنٹ ایک عورت کی رضامندی واز اے نیسیسری ضروری ہوتی ہے، کنڈیشن حالت، فار اے ویلڈ میرج ایک نکاح کے لیے، شادی کے لیے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کسی بھی درست نکاح کے لیے عورت کی رضامندی ضروری شرط ہے، مطلب یہ ویلڈ کنڈیشن اس کو بنا دیا گیا ہے ضروری شرط کے طور پر۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈیورس اینڈ مینٹیننس۔ ڈیورس کہتے ہیں طلاق کو، اینڈ مینٹیننس نان و نفقہ یعنی کہ جو بھی جائیداد ہوتی ہے، وراثت ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نان و نفقہ۔ اسلام انٹروڈیوسڈ، اسلام نے متعارف کروائے، رولز اصول ریگارڈنگ کے متعلق، دا فیئر ٹریٹمنٹ منصفانہ برتاؤ آف ویمن عورتوں کے ساتھ، ان ڈیورس طلاق کے معاملے میں، انکلاؤڈنگ جس میں شامل ہے، فائنینشیل سپورٹ جن میں مالی معاونت، انکلاؤڈنگ شامل ہے، فائنینشیل مالی سپورٹ مدد جس میں مالی معاونت بھی شامل ہے۔ اسلام نے طلاق کے معاملے میں خواتین کے ساتھ منصفانہ سلوک کے اصول متعارف کروائے جن میں مالی معاونت بھی شامل ہے۔ دا قرآن ٹیلز، قرآن مجید میں ارشاد ہے، لائک وائز اور اسی طرح، دیر شوڈ بی آ پروویژن مطلب دستور ہے، فار دی ڈیورسڈ طلاق دینے کے لیے، ویمن عورتوں کے لیے، اکارڈنگ کے مطابق، ٹو کسٹمری گڈ مناسب خرچ جو اخراجات ہیں، اینڈ ریلیجیسلی اپروویبل اور دینی پرہیزگاری کے مطابق، پریکٹس عمل، ایز اے ڈیوٹی فرض کے طور پر، اپان پر، دا گاڈ ریورنگ جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، لازم قرار کر دیا ہے، پیس جو کہ نیک لوگ ہوتے ہیں، رائٹوس پیپل ہوتے ہیں، ان کے لیے۔ دی قرآن ٹیلز لائک وائز دیر شوڈ بی آ پروویژن فار دی ڈیورسڈ ویمن اکارڈنگ ٹو کسٹمری گڈ اینڈ ریلیجیسلی اپروویبل پریکٹس ایز اے ڈیوٹی اپان دی گاڈ ریورنگ پیس۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق مناسب خرچ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں۔ گاڈ ریورنگ اینڈ پیس جو لکھا ہے، ریورنگ آنریبل کو بولتے ہیں، پیس جو رائٹوس پیپل ہوتے ہیں، ڈیووٹ پیپل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ فرمایا گیا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا 4تھ پیراگراف۔ تو انشاءاللہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے اس کو یہیں پہ اینڈ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہو گئی ہے، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر ایک اچھا سا کمنٹ بھی دے دینا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے ہوسٹ محمد اشرف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔